بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ یہ کتاب ایمان کے بیان میں ہے، یعنی وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ اس سے پہلے ایمان کے لغوی معنی اور ایمان کی تعریف آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفر کی تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ ایمان کی دو جہتیں ہیں، ایک ایمان کی جہت ہے دنیاوی اور ایک ایمان کی جہت ہے اخروی۔ بھائی دنیاوی جہت، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اور اخروی جہت، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ تو سنیے، دنیاوی جہت کے ثمرات یہ ہیں کہ جو آدمی زبان سے کلمے کا اقرار کر لے تو دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر یہ حکم جاری ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، اس کا مال جو ہوگا اس کے رشتہ داروں میں، ورثاء میں تقسیم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے ایمان کی دنیاوی جہت، دنیاوی فوائد۔ اور اخروی جہت، آخرت کا فائدہ۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت والا ہے۔ یہ میں نے دونوں حیثیتیں اس لیے بتائیں کہ ایمان کی جو اخروی جہت ہے اس کے بارے میں مختلف مذاہب ہیں۔ سب سے پہلا مسلک ہے معتزلہ کا کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، عمل بالارکان اور اقرار باللسان، تینوں کے مجموعے کو۔ یعنی ان کے یہاں ایمان کی تعریف ہوگی کہ الایمان وہو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ جب ایمان متحقق ہوگا، جب ایمان پایا جائے گا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے معتزلہ کہتے ہیں کہ من ارتکب کبیرۃ فہو خارج عن الاسلام۔ اگر گناہ کبیرہ کر لیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، کوئی سا بھی گناہ کبیرہ، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ غیر داخل فی الکفر، لیکن کافر نہیں ہوگا۔
اسلام سے تو نکل جائے گا لیکن کافر پھر کفر اور ایمان کے درمیان میں معلق رہے گا. اسی کو کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین. منزلتین یعنی کفر اور ایمان کے درمیان میں معلق. اسلام سے تو گیا لیکن کفر میں بھی داخل نہیں. یہ کہا ہے معتزلہ نے. دوسرے نمبر پر ہیں خوارج. بڑا مشہور فرقہ تھا خوارج کا بھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے. چونکہ وہ نکل گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، نکل گئے تھے، اسی لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ خوارج. خوارج کا کہنا یہ ہے کہ الایمان والتصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. تو اتنی بات میں تو معتزلہ اور خوارج دونوں برابر ہیں. خوارج نے بھی کیا کہا کہ ایمان کہیں گے دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل کرے. تو اتنی بات میں تو کیا ہو گئے؟ دونوں کے دونوں برابر. آگے مزید تفصیل کرتے ہوئے خوارج کہتے ہیں من ارتکب کبیرۃ فہو خارج عن الاسلام داخل فی الکفر. اور جس شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے ہلکا سا فرق معتزلہ میں اور خوارج میں. معتزلہ کے نزدیک ایمان سے تو نکل گیا لیکن کفر میں داخل، اور معتزلہ کے یہاں ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا. تو معتزلہ منزلۃ بین المنزلتین کے قائل تھے، خوارج اس کے قائل نہیں. البتہ آخرت کے اعتبار سے مخلد فی النار ہوں گے. مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، دونوں کے یہاں، معتزلہ کے یہاں بھی اور خوارج کے یہاں. یہ ہوا ان دو جماعتوں کا مذہب. تیسرا مذہب ہے یہاں پر جہمیہ کا. یہ بھی بڑا اہم فرقہ گزرا ہے. جہم ابن صفوان یہ اس کا بانی ہے، جہم ابن صفوان. تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فرقے کو کہتے ہیں جہمیہ. جہمیہ کا کہنا یہ ہے کہ الایمان هو معرفت القلب فقط، کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، معرفت کا نام ہے ایمان. نہ اس کے لیے اقرار کی کوئی حیثیت ہے اور نہ عمل کی. لیکن اگر آپ حضرات تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو یہ مذہب بالکل باطل ہے. کیوں؟ بھئی اہل کتاب کے بارے میں قرآن پاک خود کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یعرفون معرفت سے بنا ہے کہ ان اہل کتاب کو معرفت حاصل تھی. تو معرفت قلبی تو اہل کتاب کو حاصل ہے، اس کے باوجود بھی قرآن انہیں کافر کہتا ہے، اسلام ان کا معتبر نہیں.
تو پتہ چلا کہ معرفت کا نام ایمان نہیں. اگر معرفت کا نام ایمان ہوتا تو اہل کتاب بھی مومن کہلاتے، چونکہ معرفت ان کو حاصل. چوتھا مذہب مرجیہ کا ہے. مرجیہ ارجاء سے بنا ہے. یہ بھی فرقہ تھا، بڑا زبردست فرقہ، بہت بڑی جماعت. ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب یہ تھا کہ الایمان هو التصدیق فقط. ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، تصدیق کا نام. مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ حضرات کہتے ہیں مرجیہ لا تضر مع الایمان معصیۃ، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. اگر ایک آدمی ایمان لے آئے، مومن ہے، تو پھر وہ چھوٹا بڑا صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ کرے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. لا تضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ. جیسے کوئی آدمی کافر ہے تو کافر ہوتے ہوئے کتنی ہی طاعت کرے، کتنے ہی ثواب کے کام کرے، کوئی ثواب اس کو آخرت میں نہیں ملے. تو جیسے بغیر ایمان کے اطاعت فائدہ مند نہیں، ایسے ہی ایمان کے ساتھ گناہ کا بھی کوئی نقصان نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو یہ مذہب بھی بالکل باطل ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں، دلائل ہیں. میں اشارہ کروں آپ حضرات کی طرف. قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا بھی تذکرہ ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نفع نقصان نہیں، تو ایمان کے ساتھ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ مذہب مرجیہ کا ہے کہ صرف تصدیق کا نام ایمان ہے. الایمان هو التصدیق فقط. ایک مذہب یہاں پر کرامیہ کا ہے. کرامیہ کا کہنا کیا ہے؟ الایمان اقرار باللسان فقط. ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. جو آدمی زبان سے اقرار کر لے وہ مومن ہے، چاہے تصدیق پائی جائے یا. اس مذہب کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ واضح. کیوں؟ بھائی منافقین اقرار تو کرتے تھے، منافقین اقرار کرتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. وہ اقرار تو کرتے تھے، لیکن اقرار کے باوجود بھی قرآن انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کافر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ مومن نہیں. تو اگر اقرار کا نام ہی ایمان ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا جو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ؟ یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ صرف اقرار سے ایمان حاصل نہیں، صرف اقرار کی بنیاد پر ایمان کا حکم نہیں لگتا.
یہ مذہب بھی باطل ہے۔ تو پہلا مذہب ہوا معتزلہ کا، دوسرا مذہب ہوا خوارج کا، تیسرا مذہب جہمیہ کا، اور چوتھا مرجیہ کا، اور پانچواں مذہب ہوا یہاں پر کرامیہ کا۔ چھٹا مذہب ہے محدثین کا۔ اور جو محدثین کا مذہب ہے، یاد رکھنا یہی مذہب ہے ائمہ ثلاثہ کا۔ کیا ہے محدثین کا مذہب؟ کیا ہے ائمہ ثلاثہ کا مذہب؟ ان کا مذہب یہ ہے کہ الایمان، الحمدللہ، ان کا مذہب ہے کہ الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ کہ ایمان ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اقرار ہو یا عمل ہو، یہ دونوں چیزیں ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں۔ اور آخری مذہب یاد رکھنا چاہیے احناف کا۔ آخری مذہب یاد رکھنا چاہیے احناف کا۔ اور جو احناف کا مذہب ہے وہی ہے امام طحاوی کا مذہب، اور محققین کا مذہب بھی یہی ہے کہ الایمان هو التصدیق فقط والاقرار والعمل، اور اقرار اور عمل یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں شرطان، یہ ایمان کی شرطیں ہیں، لا شطران للایمان، نہ کہ ایمان کی جز ہیں، رکن ہیں۔ تو اقرار اور عمل یہ ایمان کی شرطیں ہیں، شرطیں، اس کے لیے جز نہیں ہے، اس کی حقیقت میں داخل نہیں۔ اب بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ احناف کا مذہب اور مرجیہ کا مذہب ایک ہے، کیونکہ مرجیہ نے بھی کہا تھا کہ ایمان هو التصدیق فقط، اور احناف بھی کہہ رہے ہیں الایمان هو التصدیق فقط، لیکن ایک نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق۔ ان کے یہاں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ عمل یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ ہاں، عمل کی اپنی حیثیت ہے احناف کے یہاں۔ اگر ایک آدمی ایمان ہے اور اس کے پاس میں عمل نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو احناف اسے فاسق کہتے ہیں، اس کا شمار فساق و فجار میں ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے ظاہری طور پر دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ احناف کا مذہب بعین ہی مرجیہ کا مذہب ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب کے اوپر بعض لوگوں نے ارجاء کا بھی طعن دیا ہے۔ تو بھائی اگر آپ دیکھیں تو جو مذہب معتزلہ اور خوارج کا تھا بعین ہی ویسے ہی کس کا ہے؟ محدثین کا بھی ہے۔ خوارج اور معتزلہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور محدثین کے یہاں بھی تصدیق، اقرار، عمل، تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔
تو جس طریقے سے تعریف ایک ہونے کی وجہ سے محدثین معتزلہ اور خوارج میں داخل نہیں ہیں، اسی طریقے سے احناف بھی مرجیہ کے اندر داخل نہیں۔ مرجیہ کے مذہب میں اور احناف کے مذہب میں فرق ہے، جیسے کہ خوارج کے، معتزلہ کے اور محدثین کے مذہب میں فرق ہے۔ کیونکہ محدثین یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت میں عمل داخل ہے، لیکن مرتکب کبیرہ کو محدثین کافر قرار نہیں دیتے۔ خیر، اس بحث سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ احناف کے یہاں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، ایک چیز کا نام، اور محدثین کے یہاں ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اسی سے ایک دوسری بحث پیدا ہو گئی کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے۔ کس سے؟ تین چیزوں سے، تصدیق سے، اقرار سے اور عمل سے۔ تو یہ دوسری بحث اس بحث ہی سے نکل کر آئے گی کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ایمان بسیط ہے، اور محدثین کا نقطہ نظر ہوگا کہ ایمان مرکب ہے۔ آپ کے جو مصنف ہیں خطیب تبریزی نور اللہ مرقدہ، یہ بھی محدثین کی جماعت میں ان کا شمار ہے، اور مسلکی اعتبار سے شافعی ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کی احادیث ذکر کریں گے جن سے اشارہ کریں گے کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں۔ یہیں سے ایک اور بحث بھی اٹھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ الایمان یزید و ینقص یا لا یزید لا ینقص، ایمان میں کمی اور زیادتی کی بحث۔ احناف کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ دلائل دونوں طرف آ رہی ہیں باتیں، آپ دیکھیں گے۔ مجھے جو اس وقت بہت ضروری چیز سمجھانی ہے، وہ سمجھانی یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بعض قرآن پاک کی آیتوں سے، احادیث سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے اندر ترادف ہے، یعنی جہاں کس کے اوپر کیا بولا جائے گا اسلام، وہیں کیا بولا جائے گا ایمان بھی، اور ایمان کی جگہ کیا بولا جائے گا اسلام بھی۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں ترادف۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں، بعض نصوص ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے اندر ترادف نہیں بلکہ دونوں کے اندر تضاد ہے، ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے اور اسلام۔ ویسے بظاہر آپ حضرات دیکھیں تو ایمان کا تعلق قلب سے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے۔ اور اسلام کا تعلق ظاہر۔ علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اور اسلام دونوں کی مسافت ایک ہے،
البتہ مبدا اور منتہا کا فرق ہے، ابتدا اور انتہا کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، ایمان دل میں آتا ہے، اور جب ایمان کا رنگ دل کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات انسان کے سارے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا ظاہر ہو رہا ہے بھائی؟ اب زبان پر ذکر ہے، کلمہ شہادت کا اقرار ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت ہے، یہ اس کے اثرات اور اس کا رنگ جسم سے پھوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو ایمان کی ابتدا دل سے ہوئی اور انتہا کہاں ہوئی بھائی؟ ظاہر۔ اور اسلام کی ابتدا ظاہر سے ہوتی ہے کہ آدمی ظاہر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، نماز پڑھ رہا ہے، چاہے جی لگے یا نہ لگے۔ روزہ رکھ تو روزہ رکھ رہا ہے، چاہے طبیعت چلے یا نہ چلے۔ تو کہاں سے ہو رہی ہے ابتدا؟ ظاہر سے۔ پھر یہی چیز رفتہ رفتہ دل کے اندر جگہ پکڑ لیتی ہے۔ تو اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ظاہر سے، اور انتہا کہاں ہوئی؟ قلب پر، دل پر۔ تو فرق کس کا ہوا؟ مبدا کا اور منتہا کا۔ اور مسافت کیا ہے دونوں کی؟ لیکن جہاں تک نصوص کے اندر اطلاق کا مسئلہ ہے تو اسلام کی جگہ ایمان کا لفظ اور ایمان کی جگہ اسلام کا لفظ بولا جائے گا۔ ایک آدمی کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مومن، اور کہیں کیا کہہ دیں گے اسے؟ کیا ہے یہ؟ مسلم۔ تو مومن کو مسلم کہنا یہ بھی جائز، اور مسلم کو مومن کہنا یہ بھی جائز۔ اسی کو علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ دونوں کی مسافت ایک ہے، فرق صرف مبدا اور منتہا کا۔ البتہ لغوی معنی کے اعتبار سے فرق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہوئے بے خوف کرنا، اور اسلم یسلم اسلام یہ بھی مصدر ہے، اس کے معنی ہوئے فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ تو لغوی معنی کے اعتبار، لغوی معنی دونوں کے الگ الگ ہیں۔ لیکن جہاں تک مصداق کا تعلق ہے، ایمان کا مصداق کون ہوگا، اسلام کا مصداق کون ہوگا؟ ایک ہے، جس کو کیا کہیں گے؟ مومن، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسلم بھی۔ اور جس کو کیا کہیں گے؟ مسلم، اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ مومن بھی۔ تو مصداق کیا ہے دونوں کا؟ کتاب الایمان، مصنف علیہ الرحمہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر باب کے تحت 3 فصل ذکر کریں گے۔ الفصل الاول، الفصل الثانی اور الفصل الثالث۔ پہلی فصل دیکھی آ گئی الفصل الاول، غور کریں آپ، اگر دیکھیں گے غور کریں گے تو لکھا ہوا نظر آئے گا الفصل الاول، پہلی فصل۔ پہلی فصل میں یاد رکھیے وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہوں۔ ایمان سے متعلق۔ اور دوسری فصل کے اندر وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جو بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتب کی ہیں، ایمان سے متعلق۔ اور تیسری فصل میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی کہ جو ایمان سے متعلق کتابوں میں ہیں، چاہے بخاری میں ہوں، مسلم میں ہوں یا اس کے علاوہ میں ہوں، اور صاحب مصابیح نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ خیر، یہ پہلی فصل ہے۔ حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
یہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت خاص صحابی ہیں، اور رشتے میں آپ کے سسر بھی لگتے ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ مخصوص نام ہے بعض احادیث کے، تو اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کچھ سوالات کیے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث کتنی اہم، کہ جس میں سوال کرنے والے کون ہیں بھائی؟ جبرائیل، اور جواب دینے والے خود کون ہیں؟ نبی۔ تو کوئی شک اور شبہ ہی نہیں رہا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام قرطبی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ام السنہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، کہ قرآن پاک کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ میں ہیں، ایسے ہی احادیث کے اندر جتنے مضامین ہیں وہ اجمال کے ساتھ اس حدیث جبرائیل میں آ گئے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ام السنہ، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ قالا کا فاعل یاد رکھیے، قالا کا فاعل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد لفظ بینا آیا ہے، یہ نوٹ رکھیے، اور بھی احادیث کے اندر یہ لفظ آئے گا۔ یہ بینا ظرف ہے، اور یہ مضاف ہوتا ہے جملہ اسمیہ کی طرف بھی اور جملہ فعلیہ کی طرف۔ تو ہے تو یہ ظرف، لیکن معنی میں مفاجات کے ہے۔ اور وہی اس کے اندر عامل بھی ہوگا، کیونکہ بینہ ظرف ہے اور ہر ظرف کے لیے عامل چاہیے، تو وہی مفاجات کے معنی کیا بنیں گے؟ اس کے عامل بھی۔ ترجمہ ہوتا ہے اسی دوران، اسی اثنا میں۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اسی دوران کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، ذات یومن۔ ارے بھائی یومن کہنا چاہیے تھا، بس ایک دن، ذاتہ کا لفظ کیوں بڑھایا؟ یاد رکھیے، ذات کا لفظ بڑھا کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ واقعہ دن کا ہے، رات کا ہے نا۔ ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یوم کا اطلاق تو دن اور رات سب پر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ واقعہ دن کا ہے یا رات کا ہے، تو لفظ کیا بڑھایا؟ ذات، اشارہ کر دیا کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ دن کا ہے، دن کا۔ اور دن کے اجالے میں
بات واضح ہوتی ہے، اچھی طرح نظر آتا ہے۔ ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، اچانک ہمارے سامنے ایک صاحب تشریف لائے جن کے کپڑے نہایت سفید، ایک صفت آئی، کپڑے کیسے بھائی؟ نہایت سفید۔ یہ نوٹ رکھو بات۔ دوسری صفت کیا ذکر کی؟ شدید سواد الشعر، اور بال نہایت سیاہ چمکدار۔ سیاہ چمکدار بال کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں نہیں ہوتے، کس میں ہوتے ہیں؟ جوانی میں۔ پتہ چلا آنے والے جو ہیں جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہیں۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سفید کپڑے بھی کیسے ہیں؟ شدید بیاض، سفید چمکدار کپڑے ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی۔ جو آنے والے یہ آئے ہیں، سفر کی کوئی علامت، کیوں؟ اس زمانے میں عام طور سے سفر اونٹ پر یا گھوڑے پر، اور عرب کی سرزمین گرد و غبار، مٹی دھول، اگر باہر سے آدمی آیا ہے تو پھر تو مٹی میں، دھول میں، ریت میں اٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں میں، اس کے چہرے پر مٹی، غبار، ریت، اس کے اثرات ہونے چاہیے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کی کوئی علامت ظاہر، سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ لا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے۔ مدینہ کے ہوتے تو کوئی پہچانتا، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینہ کے نہیں ہیں، اور سفر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلا کہ مدینہ کے ہیں، باہر سے سفر کر کے نہیں آئے، مسافر نہیں۔ عجیب صحابہ کو تعجب میں ڈالا ان صاحب نے، ان کی ہر حرکت اور ہر عمل ایسا ہے جس سے لوگ تعجب میں پڑ جائیں، حیرت میں ڈال رہے ہیں یہ مجمع، تاکہ سب پھر غور سے ان کی بات سنیں کہ یہ ہیں کون۔ علماء نے لکھا کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طلب علم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جوانی کا ہے۔ جوانی میں آدمی کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، محنت بھی خوب کر سکتا ہے۔ یہ کس سے اشارہ ہوا؟ شدید سواد الشعر سے، کہ بھئی جوانی میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب عمر ڈھلنے لگتی ہے، آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے، تو اب تو حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا، یادداشت پہ بھی اس کی فرق ہو جاتا ہے، تھک بھی جاتا ہے۔ تو ایک نصیحت اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ طلب علم کا جو زمانہ ہے سب سے بہترین وہ کون سا ہے بھائی؟ جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی میں آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی اس حدیث سے
کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ شدید بیاض الثیاب تھے۔ کیسے کپڑے پہنے؟ سفید۔ حدیث میں بھی آیا کہ سفید کپڑے پہنو۔ کیسے کپڑے پہنو؟ سفید کپڑے پہنو۔ کیونکہ سفید کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر میل ہوگا، داغ دھبا ہوگا تو فوراً نظر آ جائے گا۔ تو سفید پہننے چاہیے۔ اور شدید کا لفظ آیا، اس سے پتہ چلا کہ سفید بھی کیسے ہونے چاہیے؟ صاف۔ پرانے ہوں یہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کیسے نہ ہو؟ گندے نہ ہوں۔ یاد رکھیے گندے کپڑوں کا اثر آدمی کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ آدمی صاف ستھرا ہو، کپڑے اس کے صاف ستھرے ہوں تو طبیعت میں بھی نشاط رہتا، کھلی ہوئی طبیعت رہے گی۔ اور کپڑے گندے ہوں گے تو گندے کپڑے پہننا، میلے کچیلے کپڑے پہننا یہ صوفی پن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں اسے نیکی، کہ گندے کپڑے پہنے یہ نیکی ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے یہ نیکی ہے۔ ارے بھائی دیکھو، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم دین سکھانے کے لیے آئے ہیں تو کیسے کپڑے پہن کر آئے ہیں؟ سفید، صاف ستھرے۔ پتہ چلا دینداری یہ ہے کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، چاہے پرانے ہوں۔ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگے ہوئے کپڑے تو پہنے ہیں، لیکن گندے کپڑے۔ کتنی باتیں معلوم ہو گئی؟ دو۔ تیسری ایک اور بات معلوم ہوئی۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی آدمی ان کو پہچانتا نہیں تھا جو آئے تھے۔ کیا کہ طلب علم کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں دوستی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرے آدمی۔ اور زیادہ دوستی ہوگی تو پھر دوست آئیں گے بھی، وہاں جائے گا بھی، فون کرے گا بھی، فون سنے گا بھی، وقت خراب ہوگا۔ زیادہ دوستی نہیں ہونی چاہیے، ایک بات کی معلوم ہے۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، جو آدمی زیادہ دوستی کے چکر میں پڑ جاتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے، وہ علم سے محروم ہے۔ لا یعرفہ منا احد۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ الی النبی کا ترجمہ قریب، آپ کے قریب بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا کہ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ طالب علم کو پڑھانے والے کے قریب بیٹھنا چاہیے، دور نہیں۔ جو قریب بیٹھے گا اسے علم آئے گا، جو دور بیٹھے گا اسے نیند آئے گی۔ تو اگر سبق سننا ہے تو کیا کرے؟ قریب بیٹھے، اور سونا ہے تو کیا کرے؟ دور بیٹھے۔ یہ اس سے معلوم ہے۔ اچھا، حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ حضرات کبھی غور کریں کہ ایک ٹارچ ہوتی ہے اور ٹارچ کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، تو روشنی کس کے اوپر جائے گی؟ اس کے اوپر جائے گی جو اس کے سامنے ہوگا، اور جو سامنے والے کے پیچھے ہوگا اس کے پاس روشنی ڈائریکٹ نہیں جائے گی، پوری روشنی سامنے والے پر پڑے گی۔ تو یہ آ کر قریب بیٹھے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ،
اور اپنے دونوں گھٹنوں کو انہوں نے ملا لیا. کنہوں نے؟ آنے والوں نے. آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اتنے قریب بیٹھے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھ لیا، ہاتھوں کو. کفن کے معنی ہتھیلی کے آتے ہیں، مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہاتھ. اپنے ہاتھوں کو رکھا. یا یہ کہ یہ ہتھیلیوں کو رکھا. کہاں رکھا؟ علی فخذیہ. اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ تو وہی آنے والے. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ہتھیلیوں کو رکھا کس پر؟ اپنی ران پر. یعنی دو زانوں با ادب ہو کر بیٹھ گئے. جیسے آدمی دو زانوں بیٹھتا ہے نا تشہد میں، اور ہتھیلیوں کو کہاں رکھ لے؟ رانوں پر. تو یہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادب والا. تو آپ کے سامنے باادب ہو کر بیٹھ گئے، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے. کیسے؟ کہ دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ لیا. اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، پھر کوئی اشکال. لیکن نسائی شریف کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ علی فخذیہ کی ضمیر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اب ترجمہ ہوگا کہ ان آنے والوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر. کہ ایسے آ کر بیٹھے کہ اپنی ہتھیلی اٹھا کر آپ کی ران پر رکھ لی. اس پر اعتراض ہوگا ذہن میں کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ تو خلاف ادب ہے. لیکن چونکہ یہ معنی خود نسائی شریف کے اندر موجود ہے، نسائی کی روایت میں، تو یہی معنی گویا متعین ہے. اب کسی دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں رہتا، گنجائش ہی نہیں رہتی. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ آنے والے تمام اعمال ایسے کر رہے ہیں جن سے لوگوں کو حیرت میں ڈالیں. تو یہ کام بھی انہوں نے گمار پن کا کیا ہے تاکہ لوگ کس میں پڑ جائیں؟ حیرت میں. کہ عجیب آدمی ہے، بتائیے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے آ کے اس طرح سے بیٹھے. تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے لوگ حیرت میں آ جائیں. اور جب حیرت میں آئیں گے تو پوری توجہ ان کی طرف، پوری توجہ کریں گے اور بات غور سے سنیں گے. دیکھیے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا لیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا. وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ، اور کہا کہ اے محمد. دیکھ رہے ہیں بالکل دیہاتی انداز، جیسے ایک دیہات کا رہنے والا آدمی کہتا ہے. اب لوگ اور حیرت میں پڑیں گے اور ان کی طرف توجہ کریں گے کہ بھائی عجیب و غریب آدمی ہے یہ تو. اب کوئی اٹھ کے بھی جا رہا ہوگا نا، وہ بھی بیٹھ جائے گا کہ نہ بیٹھو، سنو کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ آدمی. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان تشہد، غور کریے یہاں پر لفظ ان آیا ہے. اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں. یہ فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کے آخر میں نصب دے گا ان تشہد. ان تشہدا کہ تو کیا دے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ہے اسلام. وَأَنَّ محمد، اور دوسرا ایک اور ان آیا ہے ان تشہدا کے بعد، کیا؟ اللہ الہ. یہ بھی ان ہے، اسے یاد رکھیے کہ ان مخففہ من المثقلہ کہلاتا ہے. وہ جو حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے نا 6، ان میں سے ایک کیا تھا؟ انا، اور دوسرا انا. یہ وہی انا ہے لیکن تخفیف کر کے پڑھا گیا یہاں پر کیا؟ ان. اصل میں کیا تھا؟ انا. اور اس کا اسم بھی اس کے ساتھ میں محذوف ہے. کیا تھا؟ انہو. اسم کو بھی حذف کر دیا اور تشدید کو بھی کیا کر دیا؟ تخفیف سے بدل دیا. تو کیا رہ گیا؟ ان. اس ان کو کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پہلا جز کیا ہے اس میں؟ ان تشہدا میں اللہ الہ الا اللہ، یہ توحید ہے. اور ان محمد الرسول اللہ، یہ اقرار رسالت ہے. اور دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو. اور تیسری چیز تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. اور چوتھی چیز وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. اور پانچویں چیز وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، خانہ کعبہ کا حج کرو. بیت سے مراد خانہ کعبہ. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک خانہ کعبہ تک پہنچنے کی، جانے کی استطاعت. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر خانہ کعبہ تک آپ میں پہنچنے کی استطاعت. کیا مطلب ہے استطاعت سے؟ استطاعت سے دو چیزیں مراد ہیں، زاد اور راحلہ. زاد کے معنی خرچہ، راحلہ کے معنی سواری. سواری کا انتظام ہو اور وہاں تک جانے آنے کا خرچہ ہو مکہ معظمہ تک، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا. تو استطاعت سے مراد زاد، اور یہ یاد رکھنے کی چیز. 5 چیزیں بتائیں کس میں؟ اسلام. پہلی چیز توحید، دوسری چیز پھر اس کے بعد میں اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز روزہ، اور پانچویں چیز حج. دیکھو پانچوں کی پانچوں چیزیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے. قال صدقت، تو ابو سانے والے نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ سوال کرتے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوال کون کرتا ہے بھائی؟ جسے معلوم نہ ہو. اور تصدیق کون کرے گا؟ جو پہلے سے جانتا ہو. تو ان صاحب نے آ کر سوال کیا، اس سے پتہ چلا کہ انہیں معلوم نہیں.
اور سوال کرنے کے بعد جب جواب دیا آقا نے تو پھر انہوں نے تصدیق کی، اس سے پتہ چلا کہ پہلے سے انہیں معلوم تھا، اس لیے کیا ہوا ہمیں تعجب۔ سوال کون کرتا ہے؟ جو جانتا نہ ہو۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ اس لیے تعجب ہوا۔ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، پھر انہوں نے آنے والوں نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، یہ تصدیق کرے۔ اور ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر، ایمان لاؤ اس کے یہ فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ ایمان لائے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے نا، چرند پرند حیوان اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں، پھر کیا ہیں فرشتے؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، البتہ اتنی بات ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ یعملون ما یؤمرون، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، البتہ ہمیں اپنی نظروں سے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نورانی مخلوق ہے، اس لیے کہ کیسی مخلوق ہے جی؟ نورانی مخلوق ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور تیسرے ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، جتنی بھی کتابیں ہیں سب کیا ہیں بھائی؟ برحق، سب سچی ہیں، کتاب جھوٹی نہیں، سب سچی ہیں، کوئی جھوٹی۔ وَرُسُلِهِ، اور ایمان لائے چوتھے نمبر پر اس کے رسولوں پر، اور پانچویں نمبر پر ایمان لائے وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اچھا ہونے پر اور تقدیر کے برا ہونے پر۔ تقدیر کی بحث خود آگے خطیب تبریزی صاحب مشکات نے باب باندھا ہے، ابواب القدر، وہاں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں بھی انہوں نے یہی کہا، قال صدقت، آنے والے نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اب یہ عجیب بات ہے، سوال بھی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ تصدیق بھی۔